بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار نے بتایا کہ اللہ کو کیسے مانا جائے۔ اگر نبی نے کہا ہوتا نا کہ میرا اللہ مان لو، تو بھائی اللہ ماننے میں تو پہلے غنی تھے، یہ تو جس کو چاہتے تھے اللہ مان لیتے تھے۔ 363 تو پہلے ہی انہوں نے اللہ رکھے ہوئے تھے، کہتے ایک اور اللہ مان لیتے، یہ کون سی مشکل بات ہے۔ سرکار نے یہ کب فرمایا کہ میرا اللہ مان لو؟ سرکار نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، پہلے کہو کوئی الہ نہیں ہے، پھر کہو الا اللہ، پھر میرا اللہ مانو۔ ان کے مزاج میں جملہ، بھائی ایک ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں، ان کے مزاج میں اقرار تو تھا، انکار نہیں تھا۔ لہٰذا جب نبی نے کہا نا پہلے انکار کرو، تو پھر ایک مرتبہ انہیں گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جو انکار نہ کرنے کا مزاج ہے نا، یہ بڑا خطرناک مزاج ہے، اور آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے جی۔ کہو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ۔ اہل سنت تشریف فرما ہے، میں خود جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں۔ میرے عزیز تشریف فرما ہے، میری جان تشریف فرما ہے۔ ہمارے فقہا کا حکم ہے کہ اہل سنت ہماری جان ہے، پیار سے محبت سے رہنا اور مشترکات کے اوپر جمع ہو جانا، یہ حسن ہے جی۔ اور طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، سلیقے مختلف ہو سکتے ہیں، ہدف مختلف نہیں ہے، منزل ہم سب کی ایک ہی ہے۔ ہم سب عظمت مصطفیٰ کے قائل ہیں، ہم سب اولویت اور مولائیت مولا نبی کے قائل ہیں، لہذا اس نقطے پہ ہم سب جمع ہیں۔ توجہ چاہوں گا، لا الہ نبی کی سیرت اور فضائل کے باب میں کچھ دیر رکنا چاہ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام نبی نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ یہ جو نبی نے لا الہ کہلوایا، اس کو سمجھایا کس نے؟ معاف کیجیے گا، میں پھر دوبارہ جملہ تکرار کروں گا۔ نبی نے لا الہ الا اللہ کہلوایا، سمجھایا کربلا والے نے جی۔ نبی کی اولاد نے سمجھایا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے، لہذا جس نے لا الہ سمجھایا، ہمارے دماغوں میں اتارا، ہمارے وجودوں میں اتارا، مفہوم لا الہ ہمیں گھول کر پلایا، اس حسین کو دیکھنے والے مختلف ہیں۔ میرے مولا حسین کو 2 دیدوں سے دیکھا ہے، 2 اینکوں سے دیکھا ہے لوگوں نے۔ کسی نے لا الہ کی اینک سے دیکھا، یعنی انکاری اینک سے دیکھا، کسی نے الا اللہ کی اینک سے دیکھا، یعنی اقراری اینک سے دیکھا۔ کسی کے نزدیک حسین مولا کا ہنر یہ ہے کہ انہوں نے باطل طاقتوں کو اپنے پیروں کے نیچے روندا ہے، اور کسی نے اس اینک سے دیکھا کہ اس نے ایک اللہ کا اقرار کروایا ہے، سمجھایا ہے، منوایا ہے۔ علامہ لقن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے ان گنت دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے۔ عملی طور پر امام نے اپنے وجود سے ثابت کیا ہے کہ اللہ ہے۔ بقول اللہ کے خاص بندے، اللہ کے ولی کا جملہ ہے یہ کہ امام حسین نے اپنے وجود سے سمجھایا کہ اللہ ہے۔ اب جس نے نبی کے نواسے کو دیکھا کہ انہوں نے لا الہ کیسے سمجھایا ہے، اس نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ۔ پورا کلمہ نہیں پڑھا خواجہ اجمیری نے، خواجہ اجمیری نے مصرے میں پورا کلمہ نہیں پڑھا ہے، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، جبکہ کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ۔ ذرا اس مصرے میں جوڑیے پورا کلمہ، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین۔ مصرع بحر سے باہر نکل گیا، وزن سے باہر آ گیا، تو کیا خواجہ اجمیری نے وزن پورا کرنے کے لیے آدھا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، دید ان کی ہے۔
وہ حسین کو دیکھ ہی اس اینک سے رہے. وہ کہتے ہیں پہلے لا الہ کو تو سمجھ لو, پھر تمہیں الا اللہ سمجھ میں آ جائے گا. بھائی تھوڑی گردن ہلائیے, میری بات جاری ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ ہرگز الا اللہ کے مفہوم سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, مگر ان کی دید یہ ہے کہ حسین کو اس اینک سے دیکھو. شاہ حسین, بادشاہ حسین, ایک مصرے میں 2 دفعہ حسین. دیس حسین, دی پناہ حسین, دوسرے مصرے میں 2 مرتبہ حسین. پہلے 2 مصروں میں 4 مرتبہ حسین حسین بولا ہے. تیسرا مصرع سرداد ناداد 10 درد سے یزید. اس لائن میں یزید کا نام آیا ہے, حسین کا نام ہی نہیں لایا. پہلے 2 مصروں میں 4 مرتبہ حسین حسین, اور پھر چوتھے مصرے میں 1 مرتبہ حسین. حقا کے بنا لا الہ است حسین, یعنی خواجہ اجمیری نے 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین بول کر بتایا. تم پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے, سمیٹو گے تو حسین بنیں گے. حقا کے بنا لا الہ است حسین. خواجہ اجمیری اس اینک سے امام حسین کو دیکھ رہے ہیں. اور جو دوسری اینک ہے وہ ہے الا اللہ کی اینک. لہذا علامہ اقبال اس اینک سے دیکھتے ہیں. علامہ اقبال نے دیکھا, کہا کہ سطر عنوان نجات ماں نوشت. تھکے تو نہیں آپ؟ علامہ اقبال کی دید ان سے ہٹ کر ہے. سطر عنوان نجات ماں نوشت, ہماری نجات کا عنوان ایک سطر کی صورت میں, ہماری نجات کا عنوان ایک سطر کی صورت میں حسین نے لکھا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں الا اللہ حسین نے صحرا میں لکھا ہے. تو کلمہ تو الا اللہ نہیں ہے, کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے, مگر وہ لا الہ کی اینک سے دیکھ رہے ہیں, یہ الا اللہ کی اینک سے دیکھ رہے ہیں. میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. ہمیں اس اللہ کے ولی کو بھی ماننا ہے اور اس فلسفی کو بھی ماننا ہے. جب ان سارے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھ لیں گے تو حسین سمجھ میں آ جائیں گے. لہذا ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ کسی طرح نبی تک خود کو پہنچائے. نبی نے ہمیں اللہ سمجھایا, نبی نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اس وحدہ لا شریک کو ماننا ہے. جس نبی کے اس حکم پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے, اسی نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ علی تمہارا مولا ہے. جس نے یہ سمجھایا کہ اللہ ہے, اسی نے یہ سمجھایا ہے کہ علی تمہارا مولا ہے. میں طالب علم, بعض اوقات ہوتا ہے ہم جاتے ہیں ایسی جگہ, جیسے اب بھی وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے, ہمارے پاس وقت 5 منٹ کا رہ جاتا ہے. کہتے ہیں جی مولانا کیا کریں, پڑھنے والے زیادہ تھے, ہم تو آخر میں آپ کو پڑھوانا چاہ رہے تھے, مگر اب کیا کریں, وقت 5 منٹ میں کچھ کہہ دیجئے. بھائی ایک جملے میں کچھ کہہ دیجئے, ٹائم کم رہ گیا ہے. جیسے آج بھی بار ایسوسیشن کے ہاں دل تو کر رہا تھا کہ گھنٹے تک کی تقریر ہوتی, مگر ڈسٹرکٹ بار میں خطاب تھا وکلا سے, ججز سے, گجرانوالہ میں, تو وہاں بھی انہیں بھی زیادہ لطف نہیں آیا کیونکہ وقت کم تھا. ہم بھی آدھی بات کر کے بات تو پوری کی مگر وقت کم تھا. حضور آپ ٹھیک ہیں؟ ایک سلوات پڑھ لینا محمد والے. تو بعض اوقات وقت کم ہوتا ہے اور بات زیادہ کرنی ہوتی ہے اور مختصر بات کرنی پڑتی ہے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے, نقل صاحب مہمان خاص ہیں, اور عنوان یوم حسین کا یہ ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور آخری وقت رہ گیا 2-4-5 منٹ کا, اذان ہونے والی ہے. حضور 5 منٹ میں کچھ کہہ دیجئے. نقل صاحب نے کہا جی میں 5 منٹ بھی نہیں لوں گا, میں تو 1 منٹ میں بات کروں. مائک پر آئے, بسم اللہ پڑھ کے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. لبیک یا حسین
ان بچوں جوانوں کو ذرا ایک تاریخ کا سیاہ باب دکھاؤں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. جی یہ جو نقل صاحب نے فرمایا نا، یہ اتنا جامع اور اتنا مختصر ترین پیغام ہے. جی ایک نبی کی جگہ، بظاہر نبی کی جگہ بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے جمعے کے دن تو ہم سفر میں ہیں، آج بدھ کا دن ہے، جمعے کی نماز آج ہی پڑھ لیتے ہیں، اور امت نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. یہ تو کربلا نے آ کر ان باتوں کو روکا ہے. کربلا نہ ہوتی تو امت یہی کھلواڑ کرتی اسلام کے ساتھ. ایسے ہی ایک شخص ایک شہر میں داخل ہوا تو مؤذن آواز دے رہا تھا، یقولون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان ہو رہی ہے. اہل حمص کہتے ہیں، حمص کا شہر تھا شام میں جو آج شہر ہے، اہل حمص کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اس نے کہا جی یہ کون سی اذان ہے؟ سبھی کہتے ہیں، یہ اہل حمصی کیا کہتے ہیں؟ اہل حمص کا لفظ کیوں لگا دیا اس نے اذان میں؟ اذان ختم ہوئی تو انہی سے پوچھ لیا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں مسلمان کہاں ہوں، میں تو یہودی ہوں، انہوں نے مجھے کہا تمہاری آواز اچھی ہے، مؤذن چھٹی پہ گیا میں تم اذان کہہ دو. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا. کچھ اور آگے گئے تو کیا دیکھا؟ اچھا میں یہ لطیفے نہیں سنا رہا، اگرچہ محفل پڑھ رہا ہوں تو محفل میں آپ کا مسکرانا برا بھی نہیں ہے جی، مگر یہ تاریخ کے وہ عجیب صفحے ہیں. کچھ اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ پیش نماز صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، اور ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں معلق کی ہوئی ہے جی، جھومتے جھامتے وہ نماز مکمل کر رہے ہیں. تو نماز کے بعد پوچھا جی یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگے یہ آ رہے تھے نماز پڑھانے، رستے میں چھینٹ لگی، ان کا ایک پیر نجس ہو گیا، تو نجس پیر انہوں نے علیحدہ کیا ہوا ہے، پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا. جی ایک منظر اور دیکھا کہ ایک شخص کو باندھ کر لٹایا ہوا ہے ایک چارپائی پر، اور مولانا نماز جنازہ کی تکبیروں پہ تکبیریں کہہ رہے ہیں، اور 40 آدمی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، اور انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی. بعد میں کسی نے پوچھا حضور وہ تو زندہ تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے میں ایک کی بات مانوں یا 40 کی مانوں؟ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ابھی بہت دور نہیں جائیے، ابھی پچھلے دنوں پچھلے سالوں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے، تو وہاں جو حکومت تھی اور اب بھی اسی نام کی حکومت تو ہے ابھی وہاں، تو انہوں نے جنازہ رکھوایا، چہرہ کھول کے دیکھا تو داڑھی نہیں تھی اس کی، تو انہوں نے کہا داڑھی مڈا بندہ تھا، اس کے اوپر حد جاری ہوگی پھر اسے دفنایا جائے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو مر گیا، اب کیسی حد؟ جنازے کو 40 کوڑے مارے. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا. بار بار کربلا دہرائیں تاکہ کربلا وہ رکھے جو ہونا چاہیے، کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت نہ ہو.